بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ہم ماہ رمضان المبارک کے دوسرے دہے کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق، فضل و کرم اور احسان عظیم سے اس ماہ مبارک میں روزے رہنے اور دوسری عبادات کرنے کا موقع ملا۔ دوسرے دہے کا صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ چہارشنبے سے غروب آفتاب سے تیسرے دہے کا آغاز ہو جائے گا۔ تیسرے دہے میں ایک خاص عبادت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عنایت فرمائی ہے، یہ ہے اعتکاف۔ ناظرین اکرام، اعتکاف کے معنی ہے ٹھہرنا، قائم رہنا، جبکہ اصطلاح شرع میں اس سے مراد اللہ رب العزت کے گھر میں، مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنا۔ حقیقی اعتکاف یہ ہے کہ روزمرہ معاملات زندگی سے بے نیاز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر اس کے در یعنی مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں۔ اعتکاف کی حالت میں خالص عبادت الہی میں معتکف اپنے اہل و عیال اور کاروبار دنیا سے بے نیاز و لا تعلق ہو کر اللہ جل شانہ کو منانے اور اس سے راز و نیاز حاصل کرنے کا باعث بنے۔ معتکف اپنے اس عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول اور حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و سنت میں خالص رضا الہی کے لیے دنیوی آسائشوں، لذتوں اور اپنوں کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ اعتکاف کی تاریخ بھی روزوں کی طرح بہت پرانی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھنا، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ حدیث شریف میں اعتکاف کا ذکر ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ کسی دیگر ضروریات زندگی کے لیے جا سکتا ہے سوائے حاجت کے جو ضروری ہے۔ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کیں۔ بیہقی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت سے پاک ہونا شرط ہے۔ نابالغ جو عقل مند ہے اس کا اعتکاف بھی صحیح ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ واجب اعتکاف، یعنی کسی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، اور اس کا کام ہو گیا تو یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ واجب اعتکاف میں روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف واجب صحیح نہیں۔ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ، رمضان کے آخر عشرہ یعنی 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب کے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہوں، اور 30 رمضان المبارک کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد مسجد سے نکلے۔ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی محلے کے سب لوگ اعتکاف چھوڑ دیں تو سب آخرت کے مواخذے میں گرفتار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے مواخذے سے بری ہو جائیں گے۔ اعتکاف نفلی، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب بھی مسجد میں داخل ہو تو صرف نیت کرے اعتکاف ہو جائے گا۔ اعتکاف مستحب یا نفل کے لیے روزہ شرط نہیں، اور نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی اور جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، مسجد سے نکل جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس طرح نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اکثر مصلیوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اعتکاف کی نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کے دوران اپنے اہل و عیال کی فکر چھوڑ دیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے موبائل فونز کو گھروں میں بند کر کے رکھ دیں یا پھر گھر میں کسی کے حوالے کر دیں۔ مساجد میں اکثر بعض معتکف حضرات
फ़र्ज़ नमाज की जमात शुरू होने से चंद लम्हे कब तक आराम करते रहते हैं और जमात में देर से आकर ठहर जाते हैं। ये सरासर गलत है। मोतकिफ़ तो खालिस इबादत इलाही के लिए मस्जिद में अपने आप को हर चीज़ से बेनियाज होकर ठहरा होता है, और अगर यही मोतकिफ़ नमाज बाजमात अदा न करें तो फिर कितनी अफसोस की बात है। इसके अलावा एक दूसरे के साथ दुनियावी गुफ्तगू बिलखुसूस फजूल और लघु बातों से इज्तनाब करें। अक्सर देखा गया है कि मोतकिफ़ हज़रात अपने तमाम हालात ज़िंदगी, घर व कारोबार के मसाइल वग़ैरह एक दूसरे से शेयर करते हैं, जो एतिकाफ़ के ख़िलाफ़ हैं। वाज़ेह रहे कि मोतकिफ़ के लिए बग़ैर ज़रूरत एतिकाफ़ की जगह से निकलना जायज़ नहीं, वरना एतिकाफ़ बाकी नहीं रहेगा। इस हवाले से यह बात ज़हन नशीन कर लें कि एतिकाफ़ की जगह से मुराद वो पूरी मस्जिद है जिसमें एतिकाफ़ किया जाए। याद रखें कि अगर कोई भूल कर भी अपने एतिकाफ़ की मस्जिद से निकल गया तब भी एतिकाफ़ टूट जाएगा। ख़वातीन अपने घर में एतिकाफ़ करें, घरों में एक जगह नमाज के लिए मुकर्रर करके वहाँ मोतकिफ़ हो जाएं। इन्हें मस्जिद में एतिकाफ़ करने का सवाब मिलेगा। जो ख़वातीन घर में एतिकाफ़ करती हैं, इनके लिए शर्त है कि वो आखिल मुसलमान होने के साथ साथ हैज़ व निफास और जनाबत से पाक होना ज़रूरी है। गर्ज़ के अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा के लिए किए जाने वाले हर काम, खुसूसन एतिकाफ़ में तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। ज़िक्र व अस्कार, तिलावत कुरान मजीद, दुरूद शरीफ, नवाफिल वग़ैरह का एहतमाम करें। दुनियावी रग़बतों से बेनियाज होकर इबादत का मज़ा लें, इसी से क़ुर्ब इलाही का हुसूल मुमकिन है। आज के लिए बस इतना ही। नई ख़बरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।